ایک طریقے سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سینٹ میں موجود ہوں، ورنہ آج کل یہ ہے کہ کہیں پہ گیس نہ آئے، بجلی نہ آئے، کوئی اور کنٹیمپٹ کرے، کہیں کچھ اور ہو جائے تو میرا نام سب سے پہلے آ جاتا ہے. لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے. جسٹ ٹو سیٹ دا ٹون، میں ایک شعر سے سٹارٹ کروں گا اپنی پوائنٹ آف آرڈر پہ کنسرن. جا دکھا دنیا کو، مجھ کو نہ دکھا غرور، تو سمندر ہے تو ہو، میں تو مگر پیاسا نہیں. میں شروع کرتا ہوں جی. اللہ از بین ویری کائنڈ. پروردگار کا بہت شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دی، وہ موقع دیا آپ لوگوں کے بیچ میں، پاکستانیوں کے بیچ میں، کہ میں ایک پیج پہ پوری قوم کو لے آیا ہوں، سارے پارلیمان کو لے آیا ہوں، ساری اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے آ گیا ہوں. اور وہ ہے عدل اور انصاف کا فورم، جس کے اوپر پوری پاکستان نے لبیک مجھے کہا ہے. اور آج ہم جب اس مسئلے سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ایوان میں یہاں موجود ہیں، تو اللہ کا پھر سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب یونائٹ ہو گئے ہیں ایک چیز کے اوپر، آئین اور قانون کی بالادستی، جمہوریت، ایگزیکٹو، جوڈیشری، جو پلرز ہیں اس کے ساتھ لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور آج شاید ہسٹوریکل ڈے ہے میرے لیے کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ سے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈم، میں نے ایک تقریر کی، ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر جو میں نے لفظ کہے، جو باتیں میں نے کی، زیر اور زبر سمیت، ان سب پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اور ایک ایک بات کو اون کرتا ہوں. کیونکہ میں نے کسی کی نہ تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، نہ میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، نہ میں نے ان جنرل بائی اینڈ لارج یہ باتیں کی ہیں. اور میں اس نیچر کا ہوں، میں بلنٹ آدمی ہوں، مجھے منافقت نہیں آتی. میں جیسا ہوں ویسا ہی دکھتا ہوں اور ویسی بات کرتا ہوں. آئی ایم اے اوپن بک. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جن پہ کنٹیمپٹس ہونے چاہیے تھے یا جن پہ ایسی چیزیں لگنی چاہیے تھی، ان پہ نہیں لگی. میرے ساتھ تو ظلم پہلے بھی ہوا تھا، تو آج بھی ہو گیا. تو انصاف کی توقع مجھے اس وقت بھی دی تھی، اس وقت بھی نہیں ملا، اور آج مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے. لیکن کیونکہ ہم کنڈکٹ، کسی جج کے بارے میں کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے، اور یہ رولز آف دا بزنس کے تحت، لیکن آئین اور قانون مجھے مس کنڈکٹ پہ بات کرنے کی کھلی اجازت اور پوری اجازت دیتا ہے. اور اس مس کنڈکٹ کے تحت میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جی یہ کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہ ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ہم کسی بھی ادارے کو وہ نہ کریں، بلیم نہ کریں، اور کسی انڈیویجول سے کوئی پرابلم ہے اور کسی نے کوئی غلطی کی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. تو میں تو کسی کی غلطی کی بات میں نے تب بھی نہیں کی تھی، اس سے پہلے بھی نہیں کی تھی. جنہوں نے باتیں کی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. تھوڑا سا ٹائم ایوان کا لوں گا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں میڈم، کہ میں تو بات ہمیشہ کرتا ہوں ٹھوس اور پختہ بات کرتا ہوں اور شواہد کے ساتھ بات کرتا ہوں. اب آپ کہیں کہ پاکستان میں نشاندہی کرنا، اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بھی جرم ہے، تو پھر پھانسی کی سزا پاکستانیوں کو دے دیں سمیت میرے، یا سینیٹر کو بھی دے دیں، کیونکہ عزت تو یہاں کسی کی ہے نہیں، باقی سب کی ہے، ہماری نہیں ہے. میڈم، یہاں میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں شواہد کے ساتھ. لا منسٹر صاحب، آپ کی بھی توجہ کی ضرورت پڑے گی. لاہور ہائی کورٹ ایک 7 فروری 2023 کو خط لکھ رہا ہے. یہ سنیے گا جی بڑا غور سے. لاہور ہائی کورٹ لکھ رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے چیئرمین باکسز میچز کے لیے 30 VIP کارڈز فیملیز کے لیے، ریڈ سٹیکر گاڑیوں کے لیے کہ چل کے جانا نہ پڑ جائے، تھک جائیں گے، کیونکہ آپ جج ہیں. پھر ہر میچ کے 25 VIP پاسز دیے جائیں گے. اور یہ خط ہائی کورٹ لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا. شواہد، کوڈ آف کنڈکٹ، صادق امین، سینیٹر صاحب اس کی تاریخ کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیٹ؟ 7 فروری 2023. اس کے بعد ایک یہی خط پریس کے پاس آیا تھا.
اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں پریس کو نہیں دکھانی چاہیے, جیسے میری پریس کانفرنس پہ ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں تو دہشت گرد ہوں. میں نے پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات کر دی ہے, کسی پہ حملہ کر دیا ہے, تو آپ پریس کانفرنس کی طرح میڈیا کو نہ کریں. تو میڈیا کا پریشر آیا, تو پھر یہی ہائی کورٹ جواب میں لکھتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اب اس پیپر کے بعد, ہائی کورٹ کے پیپر کے بعد, اس جج صاحب کو مس کانڈکٹ کو صادق اور امین کے زمرے میں لا کر, جو جج لاکھوں غریبوں کی قسمت کے فیصلے نہیں کر رہا, اس کے پاس ٹائم ہے کہ 30 پاسز VVIP along with red sticker for their cars, تاکہ واک نہ کرنی پڑے. تو اس میں شواہد کے بعد کیا کورٹ کے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اس پہ ایکشن دے؟ یہ جج کس طریقے سے جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, سوال کرنا گناہ ہے تو میں کروں گا, اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو میں کروں گا. میڈم یہ ہو گیا ایک. دوسرے مسئلے پہ آ جائیں. دوسرے مسئلے میں لاہور ہائی کورٹ جج صاحب علی بابر نجفی صاحب, علی باکر نجفی صاحب, لیٹر کے تھرو, یہ لیٹر ہے, لیٹر ہائی کورٹ کا لیٹر ہے, کہتے ہیں میرے بیٹے کو سید محمد علی نے امریکہ جانا ہے وایا ابو دھابی. فورن آفس کو لکھا جا رہا ہے, جج صاحب لکھ رہے ہیں, جج صاحب لکھ رہے ہیں, جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو VIP پروٹوکال کے زمرے میں جتنی چیز آتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن, چھوڑنا اور پک کرنا, اور پک کرنے کے بعد پھر یہ بھی ایک صحافی کے ہاتھ لگتا ہے. تو شاباش دیتا ہوں کہ منسٹری آف فارن افیئرز لکھتی ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ کا یہ ایریا نہیں ہے, آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جج سپیریئر کورٹس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر انصاف تو نہیں دے پا رہے, لیکن اپنے پرکس, پریولیجز, اپنی رسپانسبلٹی کے دائرہ کار سے باہر نکل کر یہ کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جج کے پاس اتنا ٹائم ہو. اور کیا اسکیپ گوٹ آپ رجسٹرار کو بنائیں گے اس کے اندر؟ تو اگر یہ ریکلیسنس, اگر یہ کیئرلیسنس اور یہ سب چیزیں کورٹس کے اندر موجود ہیں, تو عام پاکستانی کا کیا ہوگا, اس کا فیصلے کا کیا ہوگا, اس کی قسمت کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا, میری قسمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ان ججوں کو موجود ہونے کی ضرورت ہے کورٹس کے اندر؟ اس میں کتنی دیر کا کام ہے؟ اگر اس کا فل سٹاپ ہمارے اوپر لگا ہوتا, پارلیمنٹیرینز کے اوپر, تو دو دفعہ سزائیں دی جاتی جس طرح مجھے دی گئیں, جبکہ میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی. لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. آنریبل جسٹس ہے, اور میں آنریبل اسی آدمی کو آگے لگاؤں گا جو اس کو میں آنریبل سمجھتا ہوں. تو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھایا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, صادق اور امین کی بات کی, اپنے پرابلمز بتائے, ہم نے لبیک کہا, ہمیں لگا. اب مجھے میڈم یہ بتائیں, یہ ہاؤس بتائے, یہ پارلیمان مجھے بتائے کہ اس شواہد کے بعد کورٹ نے ایک کیسے ابھی تک اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. تو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ آپ سے سوال ہو تو کنٹیمپٹ, آپ سے غلطی ہو تو مسٹیک. آگے چلیں جی. ڈسٹرکٹ سیشن ججز اسلام آباد کے 2 سال پہلے لکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ جج محسن کیانی صاحب ان کو ہراس کر رہے ہیں, ان کی ACRs روک رہے ہیں, اپنے انفلوئنس کو مس یوز کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے نیچے کے ججز کہہ رہے ہیں. اور 2 سال کے بعد پھر ایک اور خط جاتا ہے, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, ان کے نیچے ماتحت ججز بتا رہے ہیں کہ مس کانڈکٹ کیا ہے, کس طریقے سے ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے. ہم ان کی بات نہیں سنتے تو ہماری ACRs, ہماری پروموشنز, ٹرانسفر, پوسٹنگ کرا دی جاتی ہیں. کام آپ دیکھیں میڈم, مجھے کام دیکھ کے بتائیں کہ 140 نمبر پہ عدالتی نظام ہے,
اور ایکشن اور نخرہ ایسا ہے جیسے کہ پاکستان پہلے نمبر کی عدالت ہو پوری دنیا کے اندر. تو 140 کے فگر پہ جب آپ کھڑے ہیں تو مزاج بھی اس طرح رکھیں. پکڑیاں اچھل رہی ہیں, اس کو بلا لو, اس کو لے جا دو. اسی ایوان کے چیئرمین ہیں ہمارے محترم یوسف رضا گیلانی صاحب. ان کے بیٹے کو دن دہاڑے اس ملک سے اٹھا لیا جاتا ہے, کئی ماہ تک وہ نہیں ملتے. اس میں بھی کیا کوئی انوالوڈ تھا؟ تو جب ایک چیئرمین سینٹ جو آج کے ہیں, اس وقت کے ایکس پرائم منسٹر, ایک پولیٹیکل ورکر, نمبر آف ٹائم MNA, ان کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا, تو انہوں نے تو میں نے نہیں سنا کسی پہ الزام سازی کر دی ہو. قصور میرا دوسرا, نور مقدم کا کیس ہے. میں نے کہا جی سپیڈی ٹرائل نہیں ہو رہا, ذبح کیا ہے اس بچی کو, اس کے ماں باپ تڑپ رہے ہیں, گناہ کبیرہ, سارا انعام مرڈر کیس, کوئی سنوائی نہیں, نو سپیڈی ٹرائل, کیونکہ سب لگے ہوئے ہیں میچ اپنے بچوں کو پروٹوکول دلانے کے لیے, اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے. سوشل میڈیا کیمپین ہم پہ کرے گا تو کوئی بات نہیں, آپ پہ کرے گا تو آپ نوٹس لیں گے. ہم نے تو کہا کنڈیم کرتے ہیں ہم, کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ یہ نوٹس ایک عام پاکستانی کے لیے لے رہے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے بھی کچھ ہوا ہے. ریپ کیسز, ویڈیو ہے ہمارے پاس جس میں ایک آدمی ایک بچی کا ریپ کرتا ہے, اس کا مرڈر کرتا ہے, اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ بچی نہیں جانور ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں, کیونکہ اس کے پاس لوگ ہیں. چلیں جی آگے بڑھ جاتے ہیں. جج صاحب کی بیگم صاحبہ ایک بچی پہ ٹارچر کرتی ہے, ٹارچر کرنے کے بعد اس کے اتنا مارتی کہ اس کے سر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو جو جج اپنے گھر کے اندر اس طرح کی بربریت دیکھ سکتا ہے, وہ کیا انصاف بار دے گا. اور جب ان کی بیگم پہ بات آئی تو پہلے تو پولیس مخلوط ہو چکی تھی, وہ اٹھائے پکڑ نہیں پا رہی تھی, ان کو زمین نگل گئی, آسمان اگل گیا, کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا. پھر وہ آئیں اور اس کے بعد وہ کیس بھی آگے چلا گیا. اب یہ صادق اور امین بھی یہی ہیں, سرٹیفکیٹس بھی یہی ہمیں دیتے ہیں. ہمیں بولتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, لیکن صادق امین کا سرٹیفکیٹ ہم دیں گے. چلیں جی, ایک لینڈ کروزر کے اندر ایک پولیس والے کانسٹیبل کو ویڈیو ہے, وہ جان سے مار دیتا ہے, ویڈیو ہے. کورٹس باعزت بری کر دیتی ہیں کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے. ایک اندھے, بہرے, گونگے کو بھی پتا ہے کہ ویڈیوز چل رہی ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں. چلیں جی, ہم نے بہت بڑا یہ بھی گناہ کر لیا کبیرہ. میں نے سستی روٹی پہ میں نے بہت آواز اٹھائی. سستی روٹی کیا ہمیں آپ کو پرابلم ہے؟ الحمدللہ نہیں. اگر ایک غریب کو ایک روٹی کی جگہ 2 روٹی مل رہی تو سٹے آرڈر دیا آپ نے, کمال سٹے آرڈر دیا. 2700 ارب روپے پہ سٹے آرڈرز ہیں, یہاں ایک ایک کوڑی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, اس کی سنوائی کوئی نہیں. الیکٹرک بائکس دی گئی, غریب آدمی کو کچھ دینے کی کوشش کی گئی, تو جواب آیا کہ 1 ویلنگ ہوگی, خواتین کو چھیڑیں گے. تو بھائی یہاں تو خواتین کو مرڈر اور ریپ کرنے والے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, تو کیا تعلیم بھی بند کر دیں, اندھیروں کے کنویں میں چلے جائیں؟ مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں, جسٹ امیجن واٹ آل از گوئنگ آن. آگے چلیں جی. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی 46 سال بعد. میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. پھانسی دینے کا 46 سال کے بعد بہت اچھا اقدام ہوا کہ جی بھٹو صاحب کا غلطی ہوگی. جس دن سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہے, جمہوریت پٹری پہ ہی نہیں چل سکی ہے. آپ نے جمہوریت کے علم بردار کو جان اس کی لے لی, تو جان تو آپ نے لے لی. تو ان ججز نے جو سارے کام کیے ہیں, ان ججوں نے جو سارے کام کیے ہیں, اور جو ان ججوں کے خلاف ان کی اپنے ججز بات کر رہے ہیں, تو بھٹو صاحب کو جب آپ نے پھانسی دیتی, پھر ایک دفعہ غلطی کر دی آپ نے, تو علامتی سزا تو دیتے. اس جج کو علامتی پھانسی تو دیتے. اس جج کے پیچھے ڈکٹیٹر کو تو آپ پھانسی دیتے علامتی. آپ نے نہیں دی کیونکہ مسٹیک تھی. آپ جج تھے, کیونکہ جج اس ملک کے اندر آئین اور قانون سے بالاتر ہے. چلیں جی, زرداری صاحب کو 14 سال قید دے دی. قید دے دی, کسی قانون کے اندر 14 سال نہیں ہے, کسی کیس کے تحت نہیں دی گئی, دے دی گئی. اس 14 سال کے بعد اس جج کا کیا ہوا؟ مسٹیک ہو گئی, کیونکہ وہ جج ہے. 14 سال برباد ہو گئے ایک آدمی کے. ایک ہمارے جمہوری لیڈر بھٹو صاحب, لیجنڈ جو ہیں,
ان کو پھانسی سے مسٹیک ہوگی. آگے چلیں جی. نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے پر, یہ ایک نیا قانون تھا, اوور دا پیسے نہ لینے پر بچے سے پیسے نہیں لیے, لے لیے ہوتے نہیں لیے.